ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم ارنا الاشیاء کما ہی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ انتہائی عزت و احترام کے لائق قابل تکریم معزز و محترم سامعین کرام، یہ ربیع الاول کا بابرکت مہینہ ہے۔ میں آپ کی خدمت میں جو گزارشات پیش کر رہا تھا ان کا عنوان تھا نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج بھی میں اسی گفتگو کو آگے بڑھانا چاہوں گا۔ سامعین محترم، اس عنوان کا مقصد یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح فیض رساں بنایا ہے اور آپ کی ذات گرامی کو اللہ تعالیٰ نے اس شان کے ساتھ اس دنیا میں مبعوث فرمایا ہے کہ آپ کی ذات اقدس کا فائدہ صرف مسلمانوں کو نہیں ملا، بلکہ
پوری کائنات جو ہے وہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت سے فیض یاب ہوئی ہے اور ہو رہی ہے اور قیامت تک ہوتی رہے گی، قیامت کے بعد بھی ہوتی رہے گی۔ جو باتیں میں نے کی تھیں تھوڑا سا تسلسل آ گیا، پچھلے وہ انقطاع آ گیا، پچھلے جمعۃ المبارک کے موقع پر میں حاضر نہیں ہو سکا۔ جو باتیں میں نے کی تھیں انہیں میں ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا، میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے بارے میں فرمایا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اور یہ بات میں نے عرض کی تھی کہ عالمین کا جو لفظ ہے وہ عالم کی جمع ہے، اور عالم کہتے ہیں ما یعلم بہ الشیء، جس کے ساتھ کسی چیز کو جانا جائے وہ عالم ہے۔ آپ فرض کریں کہ ایک بندہ ہے، اس کی ایک مخصوص گاڑی ہے، وہ گاڑی کھڑی ہو کہیں تو بندہ یہ سمجھتا ہے دوسرا کہ وہ بندہ یہاں پر ہے۔ اسی طرح ہر بندے کی ایک آواز ہوتی ہے، کوئی بندہ آواز سنتا ہے تو وہ اس نے بندے کو دیکھا نہیں ہے جو کلام کر رہا ہے، لیکن اس نے آواز سنی اور وہ سمجھ گیا کہ وہ بندہ یہاں پر ہے۔ تو آواز عالم ہے اور گاڑی عالم ہے۔ اس عالم کا جو اطلاق ہے وہ کس پہ ہوتا ہے؟ عالم کا اطلاق اللہ کے سوا ہر چیز پہ ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ باقی جو کچھ بھی ہے، وہ جن و انس ہوں، وہ ملائکہ ہوں، کائنات ہو، جو کچھ بھی ہے سارے کا سارا عالم میں شامل ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ رب ہے عالمین کا۔ مطلب کیا ہے کہ اللہ کے سوا، اللہ تو خالق ہو گیا نا، جو بھی مخلوق ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز کا رب ہے اور ہر چیز کی تربیت فرماتا ہے۔ اسی طرح وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اس سے مراد یہ ہے کہ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو جس شان رحمت کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے وہ کسی جنس میں یا کسی نوع میں محدود نہیں ہے، بلکہ ہر وہ چیز جو میری ربوبیت کے دائرے میں آتی ہے وہ آپ کی رحمت سے فیض پا رہی ہے، اسی کو آپ کی رحمت مل رہی ہے۔ اب سامعین محترم، یہاں پر زبان کا ایک اور اسلوب ذہن نشیں رہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذاتی گرامی واحد ہے، لیکن وہ کسی چیز کو بیان کرنے کے لیے جہاں پر ظاہری حالات کچھ ہوں اور اللہ کا منصوبہ کچھ ہو، تو وہاں اللہ تعالیٰ واحد ہونے کے باوجود جمع کا صیغہ استعمال کرتا ہے۔ یہاں اپنی وحدانیت کو ہائی لائٹ کرنا ہوتا ہے، وہاں واحد کا صیغہ ہوتا ہے، اور یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کو ہائی لائٹ کرنا ہو، اپنی قدرت کو نمایاں کرنا ہو، وہاں اللہ تعالیٰ واحد ہونے کے باوجود جمع کا صیغہ لاتا ہے۔ یہ ایک قرآن کریم کا اسلوب ہے، یعنی یہ صیغہ کہاں لایا جاتا ہے؟ یہاں ظاہری حالات کچھ ہوں، میرے رب کا منصوبہ کچھ ہو، وہاں اللہ تعالیٰ جمع کا صیغہ لاتا ہے۔ مثلا جب
رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے کا انتقال ہوا تو کچھ دریدہ دہن لوگوں نے کہا کہ ان کی تو نرینہ اولاد نہیں رہی، اب ان کا تو نام و نشان مٹ جائے گا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ چیز بھی نازل فرمائی جس میں فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ یعنی بظاہر حالات کچھ تھے، میرے رب کا منصوبہ کچھ تھا، تو وہاں جمع کا صیغہ آیا۔ جب صلح حدیبیہ ہوئی اور صلح حدیبیہ کی شرائط ایسی تھی کہ بڑے بڑے کامل صحابہ کرام کو بھی کامل شرح صدر نہیں ہو رہا تھا۔ صحابہ کرام کوئی انبیاء کی طرح نہیں ہوتے، بلکہ ان کے مدارج درجہ بدرجہ نگاہ نبوت سے طے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت فرمایا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو روشن فتح عطا کر دی۔ یعنی قریش مکہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے جو چاہا منا لیا، اور بظاہر یوں لگتا ہے قریش کی باتیں مان لی گئیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے نہیں، ہم اس صلح حدیبیہ کو فتح مبین قرار دے رہے ہیں۔ اب ظاہر تو حالات کچھ تھے، لیکن پھر دیکھا زمانے نے یہ صلح حدیبیہ ہی فتح مکہ کا پیش خیمہ بنی، اور پھر بعد میں جو کچھ ہوا سب کی بنیاد صلح حدیبیہ بنی۔ کبھی انشاءاللہ تعالیٰ اس پر بھی تفصیلی گفتگو کروں گا تاکہ ہم دیکھیں کہ یہ کتنا بڑا پوائنٹ ہے سیرت طیبہ کا صلح حدیبیہ۔ بہرحال تو جمع کا صیغہ آ گیا، تو جمع کا صیغہ وہاں آتا ہے یہاں اللہ حالات کچھ ہوتے ہیں اور میرے خدا کا منصوبہ کچھ ہوتا ہے۔ اب یہاں پر بھی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر عالمین کے لیے رحمت بنا کر۔ ظاہری حالات کیا ہیں؟ عالم آپ نے سمجھ لیا کہ عالم ما سوا اللہ کو کہتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اس دنیا میں 571 عیسوی میں تشریف لائی، عالم پہلے بھی موجود تھا۔ 571 سال پہلے حضرت عیسیٰ آئے، عالم پہلے بھی موجود تھا۔ حضرت آدم کی تخلیق ہوئی، عالم پہلے بھی موجود تھا۔ فرشتے بنے، عالم پہلے بھی موجود تھا۔ اللہ فرماتا ہے میرے نبی ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ تو بادی النظر میں تو یہ بات ہمیں سمجھ نہیں آتی بھائی۔ دیکھیں ایک بات آپ یاد رکھیں، قرآن کریم کے لفظ کو اس کے حقیقی معنی سے تب پھیریں جب اس کا حقیقی معنی لینے میں کوئی رکاوٹ آتی ہو، ورنہ اگر قرآن کو باطنیہ کی طرح پھیرتے جائیں گے تو پھر کچھ نہیں بچے گا۔ اگر قرآن کریم کو اس طرح تختہ مشق بنایا جائے گا جیسے باطنیوں نے، بہائیوں نے، قادیانیوں نے بنایا ہے، تو پھر دین کا حلیہ بگڑ جائے گا۔ یہ اصول ہے تفسیر کا کہ لفظ کو اس وقت تک ظاہر پر رکھو جب تک کوئی قرینہ مانعہ نہ ہو۔ اب قرینہ مانعہ کیا ہے؟ میں اس کی مثال آپ کو، بہت سی مثالیں ہیں، میں ایک آسان سی مثال اس کی دے دیا کرتا ہوں تاکہ لوگوں پہ بات واضح ہو جائے۔ مثلا اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا من کان فی ہذہ الاعمی فہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا، جو بندہ اس دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا اور وہ سخت راستہ بھٹکا ہوا ہے۔ اب دیکھیں نا، لفظ تو اندھا ہے، اعمیٰ ہے، اعمیٰ کا معنی ہے اندھا۔ اب جس بندے کی بینائی نہ ہو کیا وہ بھٹکا ہوا ہوتا ہے؟ جس بندے کی بینائی نہ ہو کیا وہ راہ راست سے ہٹا ہوا ہوتا ہے؟
بینائی کا تعلق تو ظاہر کے ساتھ ہے. یہاں پر تو نابینے بڑے بڑے امام گزرے ہیں اور بڑے بڑے عالم، بڑے بڑے فاضل، بڑے بڑے اجل علماء، بڑے بڑے مشائخ نابینے تھے. یہ کرینہ آ گیا، کرینہ مانع آ گیا ظاہری معنی مراد لینے میں، کہ اگر ہم اس کا ظاہری معنی مراد لیتے ہیں تو ایک کرینہ، ایک سوال بن جاتا ہے کہ بھی ایک نابینا ہے تو نابینے تو بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں، بڑے بڑے صحابی بھی، بہت سے صحابی آخر میں آ کے نابینے ہو گئے تھے. ہم اس کو کہیں گے کہ بھئی یہاں اس کا ظاہری معنی مراد نہیں ہوگا، یہاں آما سے مراد ہوگا دل کا اندھا، آنکھ کا اندھا نہیں. آنکھ کا اندھا ہم نے معنی کو مجاز میں کر دیا. سامعین محترم، جب تک کوئی کرینہ مانعہ نہ ہو اس وقت تک قرآن کے الفاظ کو اس کے حقیقی معنی سے مت پھیریے، یہ اصول تفسیر کے خلاف ہے. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. اس کا حقیقی معنی کیا بنتا ہے کہ اللہ کے سوا جو کچھ ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے رحمت ہیں. یعنی رحمت کا تعلق کوئی ولادت کے بعد نہیں ہوا، رحمت کا تعلق کوئی 40 سال کے بعد اعلان نبوت کے بعد نہیں ہوا، بلکہ جب سے عالم ہے اس وقت سے میرے مصطفیٰ کی رحمت سے زمانہ فیض پا رہا ہے اور زمانے کو فیض مل رہا ہے. یہ قرآنی آیت کا مفہوم حقیقی ہے. سامعین محترم، اب آ جائیں آپ اگلی بات کی طرف کہ بھئی اس کی عملی صورت کیا ہوگی کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تو 571 عیسوی میں دنیا میں تشریف لائے، تو پہلوں کے لیے آپ کیسے رحمت بن گئے؟ پہلوں کے لیے آپ رحمت کیسے تھے؟ تو مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے اے واسطتاً بفیض الہی علی حسب القوابل، کہ اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کو اس مقام پر فائز فرمایا کہ اسے اپنا فیض بانٹنے کا وسیلہ بنا دیا، ذریعہ بنا دیا. عالم کو جو بھی فیض ملتا ہے دیتا رب ہے لیکن دیتا مصطفیٰ کے صدقے میں ہے. خیرات دیتا ہے خدا ہر وقت تیرے نام کی، خیرات دیتا ہے خدا ہر وقت تیرے نام کی، جس کو ملا جو کچھ ملا جتنا ملا صدقہ تیرا. پھر دیکھیں اسی آیت میں آپ غور فرمائیں، ایک بالکل ابتدائی گرامر کی بات ہے، بالکل ابتدائی بچے جب داخل ہوتے ہیں مدارس میں وہ باس پڑھتے ہیں، اس کو کہتے ہیں حال اور ذل حال. اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ کسی کی حالت کو بیان کرنا. مثلا آپ نے کہا جاءنی زید ضاحکا، جاءنی زید ضاحکا، میرے پاس زید آیا اور ہنستا ہوا آیا. جاءنی زید ضاحکا، زید ہنستا ہوا آیا. رأیت الصبی باکیا، میں نے بچے کو روتے ہوئے دیکھا. یہ ضاحک زید کا حال ہے اور باقیہ بچے کا حال ہے. جس کی حالت بیان کی جائے اسے ذل حال کہتے ہیں، ذل حال، اور جو حالت بیان کی جائے اسے حال کہتے ہیں. دیکھیں جب آپ نے یہ کہا جاءنی زید ضاحکا، میرے پاس زید ہنستا ہوا آیا، اس کا مطلب کیا ہے
کہ زید نے میرے پاس آ کے ہنسنا شروع نہیں کیا. زید میرے پاس آ کے اس نے ہنسنا شروع نہیں کیا، بلکہ جب وہ آیا تو وہ ہنس رہا تھا. جب میں نے بچے کو دیکھا تو وہ رو رہا تھا. تو اللہ فرماتا ہے محبوب ہم نے آپ کو اس حال میں بھیجا کہ آپ رحمت تھے عالمین کے لیے. مطلب کیا ہے؟ رحمت پہلے تھے، دنیا میں بعد میں تشریف لائے. علامہ آلوسی کہتے ہیں وما ارسلناک فی حال من الاحوال الا حال کونک راحما للعالمین. ہم نے آپ کو اور کسی حالت میں نہیں بھیجا مگر ہم نے آپ کو اس حال میں بھیجا کہ آپ عالمین کے لیے رحمت تھے. سامعین محترم، تو یہ جو آیہ کریمہ ہے اس میں اس حقیقت کو بیان کیا گیا، ورنہ حقیقی معنی پر رکھتے ہوئے، یہ بات میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں دیکھو جی وہ بنی اسرائیل کو کہا گیا تھا فضلناکم علی العالمین، ہم نے آپ کو عالمین پر فضیلت دی. او بھائی وہاں عالمین کرینہ تھا، کرینہ موجود تھا کہ عالمین سے مراد اس زمانے کے لوگ تھے. جب سرکار کی امت آ گئی تو اللہ نے فرما دیا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، اور ملائکہ افضل ہیں یا انسان افضل ہیں وہ علم العقائد میں آپ بات کو پڑھ لیں. کرینے موجود ہیں وہاں پر مجازی معنی مراد لینے کے. مجھے بتائیے یہاں کون سا کرینہ ہے؟ کوئی کرینہ نہیں ہے. تو آیہ کریمہ کا مفہوم یہ ہے کہ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو وہ شان عطا فرمائی کہ پوری مخلوق میں جس کو جو کچھ ملتا ہے وہ آپ کے تصدق سے ملتا ہے. اے واسطتاً بفیض الہی. اچھا اب سوال کیا تھا؟ سوال یہ تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت تو 571 عیسوی میں ہوئی اور زمانہ تو بہت پہلے سے تھا. تو اس کا جواب دیتے ہوئے علامہ آلوسی کہتے ہیں وَلِذَا كَانَ نُورُهُ صلی اللہ علیہ وسلم اول المخلوقات. یہی وجہ ہے کہ جب اللہ نے اپنی مخلوق کی ابتدا کی تو سب سے پہلے اپنے نبی کے نور کو پیدا فرمایا. وَلِذَا كَانَ نُورُهُ صلی اللہ علیہ وسلم اول المخلوقات. اب آپ دیکھیں مثلا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ. أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ. اور میں تمام مسلمین سے پہلے سر جھکانے والا ہوں. یہ میں دلیل دے رہا ہوں اس پر. دیکھیں کہ مسلمین کیا ہے؟ یہ اسلام سے اس میں فاعل ہے. وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اللہ کے سامنے جھکتی ہے. جھکنے والی کو کیا کہتے ہیں؟ مسلم. اسلام کیا ہے؟ گردن نہادن بطاعت، اللہ کی اطاعت میں اپنی گردن کو جھکا دینا. پوری کائنات مسلم ہے، اللہ کے سامنے جھکتی ہے. کافر بھی جھکتا ہے امور غیر اختیاریہ میں، اور مومن جھکتا ہے اختیاریہ میں بھی اور غیر اختیاریہ میں بھی. پوری کائنات جھکتی ہے اور سرکار فرماتے ہیں میں سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں جھکنے والا ہوں. تو سب سے پہلے ہوں گے تو جھکیں گے نا میرے بھائی، سب سے پہلے ہوں گے تو جھکیں گے نا. یہ ہے وَلِذَا كَانَ نُورُهُ صلی اللہ علیہ وسلم اول المخلوقات. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے نور کو پوری کائنات سے پہلے پیدا فرمایا. سامعین محترم، یہ جو آیہ کریمہ ہے یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اول المخلوقات ہونے پر بھی دلیل ہے. بھئی ہوں گے تو رحمت ہوں گے نا، ہوں گے تو رحمت ہوں گے نا. تو
وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کا ایک یہ مفہوم ہے، اور یہ جو مفہوم ہے یہ اس کا حقیقی مفہوم ہے، اور اس کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہے، اور عقیدے کو وہ مانے گا جو اس عقیدے کو ماننے والا ہے۔ آپ ایک غیر مسلم کو قرآن پڑھ کے سنائیں، اسے کیا کرتے ہیں؟ وہ تو قرآن کو مانتے ہی نہیں۔ آپ حدیث پڑھ کے سنائیں، اسے کیا ہے؟ وہ تو حدیث کو مانتے ہی نہیں۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ مفہوم حقیقی ہے۔ دیکھیں، جو بندہ 1 روپیہ نہیں مانتا اسے آپ 100 کیوں منائیں گے جی؟ جو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو پیغمبر نہیں مانتا وہ بعد کی باتوں کو کیسے مانے گا؟ اس کا معاملہ ہے۔ لیکن جو بندہ مانتا ہے اسے سرکار کی عظمت کا یہ پہلو سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو پوری مخلوق کے لیے واسطہ بنا دیا ہے، اپنے کرم کا، اپنے فیض کا، اپنی رحمت کا۔ اب اس کا ایک دوسرا مفہوم ہے، وہ مجازی ہے۔ لوگ اس کو حقیقی کہتے ہیں، نہیں وہ مجازی ہے، اس کی ایک حقیقت ہے، اور وہ ایسا مفہوم ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ یعنی جو بندہ انصاف پسند ہے وہ اس کا انکار نہیں کر سکے گا، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بندے نے کلمہ پڑھا، اس نے تو ظاہر ہے سرکار کا فیض ہر لحاظ سے پا لیا نا۔ ایک بندے نے کلمہ نہیں پڑھا، ایک بندے نے کلمہ نہیں پڑھا اور وہ سرکار کو نہیں مانتا، لیکن اسے بھی سرکار کا فیض ضرور ملا ہے۔ اس کا ایک پہلو تو وہ ہے جس کا تعلق میرے عقیدے کے ساتھ ہے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی باعث تخلیق کائنات ہے۔ اللہ نے کائنات سرکار کے صدقے میں بنائی ہے۔ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو۔ یہ اقبال کے شعر ہیں، اقبال کے۔ یہاں اقبال فلسفے میں مستند ہے نا، محبت رسول میں بھی امام ہے لوگوں کا۔ ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، اور بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔ پھر اقبال کہتا ہے، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ یہ کائنات بنی بھی سرکار کے صدقے میں ہے اور چلتی بھی سرکار کے صدقے میں ہے۔ تو ہر بندے کو وجود سرکار کی نعمت سے ملا، اللہ کا جو بھی اسے رزق ملا سرکار کے صدقے میں ملا۔ ظاہر ہے اس کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہے، اسے کافر تو نہیں مانیں گے، لیکن اس کا ایک پہلو وہ ہے جس کا کافر بھی انکار نہیں کر سکتا۔ جو بندہ حق پسند ہے وہ اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ اقبال نے کہا تھا، بہت گہری بات کہی تھی، اس نے کہا، ہر کجا بینی جہان رنگ و بو، ہر کجا بینی جہان رنگ و بو، آنکھ از خاکش بروید آرزو، یا ز نور مصطفیٰ اورا بہاست، یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰ است۔ اس نے کہا، اے لوگو، ہر کجا بھی نہیں جہان رنگ و بو، دنیا میں جہاں بھی تمہیں کوئی رونق نظر آتی ہے یا جس بھی مٹی سے آرزو جنم لیتی ہے، یا ز نور مصطفیٰ اورا بہاست، یا اس جگہ کو سرکار مدینہ کا فیض مل گیا ہے، یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰ است۔ اگر کہیں پر خیر نظر نہیں آتا تو اس کا مطلب یہ ہے سرکار مدینہ کا پیغام وہاں تک نہیں پہنچا۔ سامعین محترم، اس چیز کو سمجھنے کے لیے ذرا
وہاں جائیے۔ جب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تھا، اس وقت کی پوری متمدن دنیا کو دیکھیے، کہیں آپ کو کوئی خیر نظر آتی ہے؟ آپ عورت کو دیکھ لیں، آپ بادشاہوں کے کرتوت دیکھ لیں، آپ انسانیت کی تقسیم دیکھ لیں، یعنی یوں کہیے۔ وہ ایک مرتبہ اقبال جا رہے تھے نا یہ بحری جہاز پر، تو جب یمن کی بندرگاہ پہ پہنچے، حجاز کا علاقہ سامنے آ گیا۔ اقبال نے حجاز کی طرف دیکھا، کہنے لگا اے حجاز کی سرزمین، ویسے تو تیرے پتھر بھی جلے ہوئے ہیں، لیکن ایک یتیم نے تجھے وہ عظمت عطا کر دی کہ نئی تہذیب کی بنیادیں تیری سرزمین سے اٹھائی جاتی ہیں۔ اس وقت ٹوٹلی طور پہ ایک اندھیرا تھا۔ اور پھر ایک چیز اور بھی یاد رکھیں، اصل چیز پیروی کرنا، پیروی سے میری مراد تقلید جامد، پھر یہ ہمارا مسلک بیچ میں آ جاتا ہے، پھر لوگ اس کو اور طرف لے جاتے ہیں۔ تقلید سے مراد ہے تقلید جامد، یہ کوئی کمال نہیں ہوتا۔ ایک بات چل رہی ہے نا، میں نے بھی کہہ دی، آپ نے بھی کہہ دی، فلاں نے بھی کہہ دی، فلاں نے بھی کہہ دی، کوئی کمال نہیں ہے۔ کمال یہ ہے جو بندہ پہلے کنسپٹ کلیئر کرتا ہے نا، وہ ہے کمال کا بندہ۔ کنسپٹ کلیئر کرنا یہ ہوتا ہے کمال۔ جب کنسپٹ کلیئر ہو جائے پھر قومیں بھی چل پڑتی ہیں، پھر لوگ بھی دوڑ پڑتے ہیں۔ مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ قرآن کریم کے بہت سے مقامات ہیں، مثلا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ۔ اب دال کا ترجمہ جب کوئی بندہ کرے گا تو وہ دال کا ترجمہ وہی کرے گا جو عموماً ہوتا ہے۔ اس کو پنجابی کہتے ہیں یہ پاڑا، پہلے اس نے یعنی اس کو حل کیا ہے۔ یہ سب سے پہلے شیخ سعدی نے کیا تھا۔ انہوں نے کہا یہاں پر دال کا مطلب گمراہ نہیں ہے، خود رفتہ ہے محبت میں۔ بے شمار مقامات ہیں قرآن مجید میں۔ اصل چیز ہوتی ہے پہلی مرتبہ کسی چیز کو کریٹ کرنا، یہ مشکل کام ہوتا ہے۔ کریٹو لیڈر اگر کسی قوم کو ایک مل جائے تو قوم آسمان پہ پہنچ جاتی۔ مثلا میں مثال دیتا ہوں کہ برصغیر پاک و ہند کے مسلمان رہ رہے تھے ہندوستان میں، صدیوں سے رہ رہے تھے، اور ایک لیڈر اللہ نے برصغیر کو دیا، یعنی پہلے، اس کے بعد تو پھر قائد اعظم آ گیا نا۔ جس نے کنسپٹ کلیئر کیا وہ علامہ اقبال تھے، جنہوں نے خطبہ الہ آباد میں کہا کہ ہماری تہذیب ان سے مختلف ہے، ہمارا تمدن ان سے مختلف ہے، ہم ہندوؤں کے ساتھ مل کے نہیں رہ سکتے۔ جب یہ کنسپٹ کلیئر ہوا نا، پھر قوم چلی ہے اور پھر آزادی کا سورج طلوع ہوا ہے۔ میرے بھائی، کمال بنے بنائے راستے پر اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے، اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے، اگر بندہ زندہ ہو نا، حقیقی زندہ، چلنے والا نہیں، تو اپنی دنیا آپ پیدا کرتا ہے۔ پھونک ڈالے یہ زمین و آسمان مستعار، اور خاکستر سے پھر اپنا جہاں پیدا کرے، اور سوئے گردوں نالائے شبگیر کے بھیجے سفیر، رات کے تاروں میں اپنے رازداں پیدا کرے۔ جو ایسا کریٹو بندہ ہوتا ہے نا، وہ کوئی فیصلہ کرنے کا سوچتا ہے، حق رکھتا ہے۔ اب آ جائیں، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے، کسی نے کہا کہ جی کیا دیا ہے سرکار نے دنیا کو؟
میں نے کہا اس وقت کی دنیا دیکھ لو اور آج کی دنیا دیکھ لو، یہ جو کچھ ہے میرے محمد عربی کا فیضان ہے۔ اور یہ میں کوئی، اللہ میری عقیدتوں کو سلامت رکھے، میری عقیدتیں میرے دنیا اور آخرت کا سرمایہ ہیں، لیکن یہ میں گراؤنڈ ریالٹیز کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں۔ سامعین محترم، اب آپ آ جائیں چند پہلوؤں کو دیکھیں، پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ میرے پاک نبی دنیا کے لیے کس طرح رحمت بن کے آئے تھے۔ مثلا اب سب سے پہلے عورت کی مثال لیں۔ عورت کے بارے میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک فرمان ہے۔ آپ فرماتے ہیں الجاہل اما مفرط اور مفرط، کہ جو جاہل ہوتا ہے نا، جاہل یا افراط کرتا ہے یا تفریط کرتا ہے، یعنی جاہل کبھی اعتدال پہ نہیں رہے گا، یا افراط کرے گا یا تفریط کرے گا۔ عورت کے بارے میں یہی بات تھی۔ اس کو میں جاہلیت قدیمہ کہوں گا، اور اس تہذیب کو، عورت کو آزادی دو کے جو نعرے لگاتے ہیں، اسے میں جاہلیت جدیدہ کہوں گا۔ بات افراط و تفریط کی ہے۔ جس سال رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، اس سال اس وقت فرانس کی جو پارلیمنٹ تھی، اس میں ایک بل پیش ہوا، کیا عورت انسان ہے؟ اس پر بحث کی گئی، اور پھر یہ کہا گیا کہ عورت انسان تو ہے، لیکن عورت کا حق کوئی نہیں ہے، یہ صرف مرد کی خدمت کرنے کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ یہ جو کہتے ہیں نا اسلام قدغن لگاتا ہے عورتوں پر، تم کیا جانو اسلام نے عورت کو کیا مقام دیا ہے۔ اس نے کہا عورت صرف مرد کی خدمت کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ ارسطو جیسا مفکر یہ کہتا تھا عورت کے دانت کم ہوتے ہیں مرد سے، تاکہ اس کے درجے کو کم کیا جائے۔ یہ یونان والے فلسفی، انہوں نے پنڈورا باکس کا ایک افسانہ تراشا تھا۔ آپ نے لفظ سنا ہوگا، پنڈورا باکس کھل گیا ہے۔ یہ پنڈورا باکس کیا ہے؟ ان کا اپنا ایک علاقائی ایک داستان تھی کہ آسمان کا دیوتا ناراض ہو گیا کسی وجہ سے، کسی نے آگ چرا لی، دیوتا ناراض ہو گیا، تو دیوتا نے ناراض ہو کر ایک باکس بھیجا۔ اس باکس میں ایک عورت تھی جس کا نام پنڈورا تھا۔ جب وہ باکس کھولا تو پھر برائیاں پھیل گئی پوری دنیا میں۔ یہ یونان کی حالت، یہ یونان کا عالم تھا۔ ادھر آپ ایران میں آ جائیں، مزدک اور مانی نے جس طرح کیا تھا، اسے بیان کرنے کا یہ جگہ مجھے اجازت نہیں دیتی جو کچھ وہ عورت کے بارے میں کہتے تھے۔ اور بر صغیر پاک و ہند میں مرد مر جاتا، عورت کو اس کے ساتھ ہی جلا دیا کرتے تھے۔ دنیا کی کسی تہذیب میں، روم کی تہذیب ہو، ایران کی تہذیب ہو، دنیا کی کوئی تہذیب اٹھا لو، گھوڑا بھی حاضر ہے، میدان بھی حاضر ہے، پڑھ لو تاریخیں، مجھے بتائیے دنیا کی کسی تاریخ میں کیا عورت کو کوئی حق حاصل تھا؟ کیا عورت کو میراث ملتی تھی؟ کوئی مرد پر کوئی حقوق تھے؟ نہیں تھے۔ عورت کو یعنی متاع مشترک بھی کہہ دیا گیا تھا بعض تہذیبوں میں۔ اور عرب کا کیا حال تھا؟ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، جب اسے بیٹی پیدا ہونے کی بشارت دی جائے تو وہ غصے میں کرتا رہتا ہے، اس کا چہرہ افسوس سے سیاہ ہو جاتا ہے، پھر یا تو اسے وہ ذلت برداشت کر لے ہوئے رکھ لے گا، ام یدسہ فی التراب، یا اسے زندہ مٹی میں گاڑ دے گا۔
عرب میں یہ حال تھا. عرب دیکھیں غلطی جو ہوتی ہے نا، غلطی اگر غلطی کو غلطی سمجھ کر کیا جائے تو کبھی نہ کبھی درست ہونے کا امکان رہتا ہے. ایک بندے کو اگر احساس ہو نا کہ میں کام غلط کر رہا ہوں تو کبھی نہ کبھی اس کو چھوڑ دیتا ہے. احساس مر جائے تو بندہ مر جاتا ہے. مجھے یہ ڈر ہے دل زندہ تو نہ مر جائے کہ زندگانی عبارت ہے تیرے جینے سے. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ بھائی حق اس کو ملے گا جو تلوار اٹھاتا ہے. تو عورت تو تلوار نہیں اٹھاتی تھی. میرے بھائی پوری دنیا میں عورت کی تذلیل کی جاتی تھی. ایک وہ جاہلیت قدیمہ تھی، ایک یہ جاہلیت جدیدہ آ گئی جس میں کہتے ہیں مرد اور عورت ایک دوسرے کے ڈپلیکیٹ ہیں. او خدا کے بندو، خدا نے انہیں ڈپلیکیٹ نہیں بنایا. اللہ نے فطرت مختلف رکھی ہے. عورت کی فطرت مختلف ہے، مرد کی بچے کی فطرت مختلف ہے. آپ بچی سے کوئی چیز چھینے وہ روئے گی، بچے سے چھینے وہ لڑائی کرے گا آپ سے. ان کی فطرت مختلف ہے. یہ کس طرح ڈپلیکیٹ بن سکتے ہیں؟ یہ جاہلیت جدیدہ جو ہے یہ انتہا پہ چلی گئی دوسری طرف سے. مجھے بتائیے اگر یہی بات ہے تو وہ مین بینک کا گارڈ مرد کیوں ہوتا ہے جناب؟ عورت بل جمع کرانے کے لیے جائے تو اسے پہلے کرانا چاہیے. عورت قابل احترام ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مرد کی ڈپلیکیٹ نہیں ہے. یہ غلط کنسپٹ ہے، یہ جہالت ہے. میرے بھائی رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے عورت کو وہ مقام دیا جو نظام فطرت میں اللہ نے اس کے لیے رکھا تھا. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کسی عورت کو پیغمبر نہیں بنایا. اس کی وجہ عورت کی تذلیل نہیں ہے، اس کی وجہ عورت کی فطرت ہے کہ کریا کریا نگر نگر جا کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دینا یہ عورت کا مزاج نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کسی عورت کو پیغمبر نہیں بنایا، لیکن عورت پیغمبر کی ماں ہے، اور ماں ہونے کے ناطے عورت پیغمبر کے لیے بھی قابل احترام ہے. آپ جانتے ہیں جب حنین کا وہاں مارکا ہوا، صحابہ کہتے ہیں ایک عورت آ گئی، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے لیے اپنی کالی کملی بچھا دی. وہ بیٹھ گئی، بڑے لاڈ سے باتیں کرتی رہی، بڑی دیر باتیں کرتی رہی. کبھی وہ لاڈ سے سرکار کی داڑھی کو ہاتھ لگائے. جب وہ چلی گئی تو ہم نے کہا یہ کون تھی؟ تو بتایا گیا یہ سرکار کو دودھ پلانے والی ماں حلیمہ تھی. خدا کی قسم میرے نبی نے عورت کو وہ مقام دیا ہے. یورپ کو کیا خبر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا پہ کیا احسان کیے. اور پھر آپ نے فرمایا کہ میں لوگوں کو عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوتا اور میری ماں مجھے آواز دیتی، ابنی محمد، بیٹا محمد، لا اجبتھا، تو میں نماز چھوڑ کے اپنی ماں کی خدمت میں چلا جاتا. یہ آپ کی اور میری ماں کی شان نہیں ہے. ہم نماز نہیں توڑ سکتے، یہ سرکار مدینہ کی ماں کی شان ہے، یہ سرکار کا اختصاص ہے. سامعین محترم، جب پوری دنیا میں عورت کو بوجھ سمجھا جاتا تھا، پاؤں کی جوتی سمجھا جاتا تھا، کہیں اس کو حق نہیں ملتا تھا، اس وقت میرے پاک نبی کی آواز بلند ہوئی، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. اے لوگو، جیسے تمہارے عورتوں پر حقوق ہیں
ویسے عورتوں کے بھی تم پر حقوق ہیں، عورتوں کے بھی تم پر حقوق ہیں۔ اور جب لوگ بیٹی کو دیکھ کر منہ چھپاتے پھرتے تھے، اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ کی محبت میں کھڑے ہو گئے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں چلنے میں، کلام کرنے میں کوئی بھی حضرت عائشہ، حضرت سیدہ فاطمہ سے بڑھ کر سرکار کے مشابہ نہیں تھا۔ جب حضرت فاطمہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتی تو قام الیہا، سرکار ان کی محبت میں کھڑے ہو جاتے، ان کی پیشانی کو بوسہ دیتے اور انہیں اپنی نشست پر بٹھا دیتے۔ یہ وہ بیٹی کا، عورت کا مقام ہے جو میرے نبی نے دیا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ یہ جاہلیت قدیمہ اس وقت بھی عورت کو ذلیل کر رہی تھی، جاہلیت جدیدہ اس وقت بھی عورت کو ذلیل کر رہی ہے۔ عورت کا مقام وہ نہیں ہے جو تم زمانے کو ثابت کرنا چاہتے ہو۔ میرے رب نے عورت کو ماں، بہن، بیٹی کا مقام دیا ہے، ماں، بہن اور بیٹی کا مرتبہ دیا ہے۔ اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے عورت کو، دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، اس کو ذرا اسی فریم میں رکھنا جس فریم میں میں کر رہا ہوں، کیونکہ بہت سی باتیں ہوتی ہیں جب وہ فریم سے نکل جائیں تو پھر بات اور طرف چلی جاتی ہے۔ سیدنا فاروق اعظم خود بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب ہم مکے میں تھے تو ہم تو اپنی بیویوں پر بڑی سختی کیا کرتے تھے، کسی کی جرت تھی کہ ہماری بیوی ہمارے سامنے کوئی بات کرے؟ تو کہتے ہیں کہ جب ہم پھر مدینہ منورہ میں چلے گئے تو میں نے محسوس کیا کہ حضرت حفصہ جو جس انداز میں سرکار سے بات کرتی ہیں وہ مجھے بڑا عجیب سا لگا۔ تو کہتے ہیں میں نے ان سے کہا، اپنی بیٹی سے کہا کہ آپ اس طریقے سے سرکار سے بات کرتی ہیں؟ دیکھیے ایک بات یاد رکھنا، ایک مرتبہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی بات کی اور لہجے میں ذرا تیزی آ گئی۔ اس پر ایک دانشور، ایک عالم دین علامہ سلمان ندوی، انہوں نے لکھا، کہتے ہیں یار یہ نہ سوچنا کہ امتی اپنے نبی سے بات کر رہی ہے، یہ سوچنا بیوی اپنے میاں سے بات کر رہی ہے۔ یعنی باوجود تمام احترام کے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیویوں کو قوت گویائی دی، وہ بات کرتی تھی۔ تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ آپ اس طریقے سے بات کرتی ہیں؟ تو کہتے ہیں مجھے میری بیٹی کہنے لگی ابا جی آپ اس میں مداخلت نہ کریں، یہ میاں اور بیوی کا معاملہ ہے۔ فرماتے ہیں میں اتنا ہنسا لگ جا کے کہ یہ میں نے کیا کہہ دیا۔ میں کہتا ہوں کہ آپ کوئی بھی پہلو دیکھ لیں اور میراث کی آپ بات لے لیں، مثال لے لیں، مردوں کے حقوق، جب سرکار نے آخری خطبہ دیا، حجت وہ اپنا آپ کے وصال کا وقت قریب تھا، جب خطبہ نہیں آپ کا وصال قریب تھا، اس وقت آپ نے یہ بات فرمائی تھی، لوگوں اپنی بیویوں کا خیال رکھنا، تم اللہ کے پاک نام کے صدقے سے انہیں اپنے حرم میں لیتے ہو، اپنے نکاح میں لیتے ہو۔ اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے عورت کو باپ کے ورثہ میں سے حق دیا۔ یہ پوچھیں یورپ کو یہ کس نے دیا ہے، پوچھیں ان سے جو موم بتیاں آ کے جلاتی ہیں، بے حیائی پھیلاتی ہیں اس نام پر۔ خدا کی قسم میرے پاک نبی نے عورت کو جو مقام دے دیا اس سے بڑھ کر سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ باقی سب نفس کے ہیلے ہیں۔ وہ کیا ہے کہ بکری نے آزادی مانگی تو بیلیے نے سب سے پہلے اس کی تائید کی،
اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں کہا کرتا ہوں کہ لوگوں، آج اگر افریقہ کے جنگلوں میں کسی عورت کو اپنے باپ کے ورثے میں سے حصہ ملتا ہے تو اس عورت کو محمد عربی کا فیض مل رہا ہے، وہ مانے یا نہ مانے۔ یہ کنسپٹ ہی میرے آقا نے دیا تھا۔ لوگ تو جو سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ عورت کا بھی کوئی حق ہوگا، لوگ تو عورت کو پاؤں کی جوتی سمجھتے تھے۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، اس وقت فرمایا تھا جس بندے نے 2 بچیوں کی پرورش کی وہ قیامت کے دن میرے اس طرح قریب ہوگا جس طرح میری 2 انگلیاں ہیں۔ ایک اور مقام پر فرمایا میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا۔ میرے نبی نے یہ زمانے کو بتایا کہ بیٹی نفرت کے قابل نہیں ہوتی، یہ بوجھ نہیں ہوتی، بلکہ بیٹی اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اور اللہ کے نبی اپنی بیٹی کی محبت میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ سامعین محترم، میں آخری بات کر رہا ہوں۔ عورت کا احترام عورت ہونے کے ناطے، عورت کا احترام، فرض کیجئے گا حقوق کے لیے جلوس نکالا ہوا ہے عورتوں نے، کوئی لیڈی پولیس ہے وہ بھی تو عورت ہے نا یار، کوئی لیڈی پولیس ہے وہ بھی تو عورت ہے نا۔ سرکار نے یہ تعلیم دی کہ عورت کا احترام عورت ہونے کے ناطے کیا جائے۔ خاتم طائی کی بیٹی آئی قیدی ہو کر، گھر میں نہیں بیٹھی ہوئی تھی، وہ میدان جنگ میں آئی تھی، ہار گیا جنگ، قیدی ہو کر سرکار کی بارگاہ میں آئی، اس کے سر پہ دوپٹہ نہیں تھا۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کالی کملی اتار کے اس کے سر پہ دے دی۔ اقبال کہتے ہیں دخت رکھ رہا چو نبی بے پردہ دید، چادر خود پیش روئے او کشید۔ جب نبی نے اس دشمن کی بیٹی کو بے پردہ دیکھا تو اپنی کملی مبارک سے اس کا سر ناپ دیا۔ پھر وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ وہ تو دشمن کی بیٹی تھی، آپ نے اس کے سر پہ پردہ کر دیا۔ آقا میں گناہگار آپ کا امتی ہوں، قیامت کے دن میرے بھی عیبوں پہ پردے ڈال دینا، قیامت کے دن میرے بھی عیب چھپا لینا۔ یہ بات ابھی جاری ہے انشاءاللہ، پھر میں عرض کروں گا۔ تو وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کا ایک پہلو یہ ہے کہ تمہیں جو خیر نظر آتا ہے نا کسی بھی شعبے میں، وہ رسول کریم علیہ السلام کا فیض ہے۔ جہاں جہاں گزر ہوا وہاں وہاں سحر ہوئی، جہاں گزر نہیں ہوا وہاں ہے رات آج تک۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جن حضرات نے سن